بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اسی طرح جو آپ سے پہلے یعنی قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور تقوی کے 3 درجات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، جس میں پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کفر و شرک سے پاک کر لینا اور اللہ کی وحدانیت پر اور پیغمبروں کی نبوت پر ایمان لے آنا۔ اسی پہلے درجے کے مطابق پرہیزگاروں کی 5 صفات اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ پرہیزگار وہ ہیں جو ان 5 صفات کے مالک ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ پرہیزگار لوگ ایمان بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا لفظی معنی تو یقین کرنا ہے، لیکن جب ایمان شریعت کے دائرے میں بولا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آتا ہے اسے سچ سمجھ کر مان لینا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور پھر ایمان بالغیب کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق بتایا، فرشتوں کے متعلق بتایا، سابقہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے متعلق بتایا، تو ہم نے آپ کی بات کو سچ سمجھ کر آپ پر ایمان لے آئے۔ اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ اسی لیے
جب آدمی نزع کے عالم میں ہوگا اسے بہت ساری وہ چیزیں جو اس دنیا میں نہیں دکھائی دیتی اس وقت دکھائی دیں گی، تو اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قرآن کریم نے جہاں بھی حکم دیا، ذکر فرمایا، اقامت صلاۃ کا حکم ہوا۔ اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا، یہ دوسری صفت ہے اہل ایمان کی، متقین کی۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ انہیں جو بھی حاصل ہے دنیا کی نعمتیں، اس پر انہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، رزق ایک جامع لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، چاہے وہ ظاہری نعمت ہو، مال و دولت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، چاہے وہ باطنی نعمت ہو، علم و حکمت ہے، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں ان کو خرچ کرنا، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ کلام پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور کلام پاک سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کلام پاک تو قیامت تک اللہ رب العالمین نے محفوظ قرار دیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، ویسے آپ نے صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج 14 صدیوں بعد ہم سورہ بقرہ کی یہ دوسری، تیسری، چوتھی آیت، تیسری، چوتھی، پانچویں آیت تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پر نازل کیا، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ سابقہ کتابوں پر ایمان اتنا ہی ہے کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف نازل کیا وہ بالکل سچ اور حق ہے، چونکہ ان کی حقیقت برقرار نہیں رہی۔ ہر کتاب میں، چاہے وہ انجیل ہو، تورات ہو، اس میں تحریف ہو چکی، تو تحریف کے ساتھ اس وقت وہ دنیا میں موجود ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پانچویں صفت یہ ہے اہل ایمان کی، متقین کی، پرہیزگاروں کی، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے عقائد میں تیسرا بڑا عقیدہ آخرت کا ہے۔ پہلے عقیدہ توحید، دوسرے عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، دارالامتحان ہے، اصل ابدی اور دائمی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، اور پھر جب میدان حشر قائم ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا، اس پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی پانچویں صفت ہے۔ یہ 5 صفت اپنانے والے قرآن کریم کو ہدایت کا ذریعہ، قرآن کریم کو ہدایت کا ذریعہ سمجھ کر سینے سے لگا کر یہ 5 صفت جو لوگ اپنا لیتے ہیں، انہی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف ہدایت پر نہیں ہیں بلکہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دیا ہے۔ یہ کامیابی وہ ہے جس کا اعلان خود رب العالمین فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفات کامل و اکمل طور پر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمارے مقدر میں بھی کامیابی ہو۔